بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے بھائی بزرگوں، دوستو، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم تقدیر پہ راضی رہے۔ کس پہ راضی رہے؟ تقدیر پر۔ اللہ نے اگر کسی کو غریب بنایا، اس کے اندر اللہ سے راضی رہے۔ اگر اللہ نے کسی کو علم کے ساتھ نوازا، وہ اس کے ساتھ راضی رہے۔ اگر کسی کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بیمار بنایا، اس کے اوپر راضی رہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کسی کو حالات کے اعتبار سے کمزور بنایا، اس کے اوپر راضی رہے۔ اس لیے کہ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اچھی بری تقدیر کے مالک اللہ ہے، اللہ ہی ہے، اللہ ہی ہے، اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ہماری جو تقدیریں لکھی گئی نا میرے دوستوں، یہ دنیا بننے سے 50,000 سال پہلے لکھی گئی۔ اب اس کے اندر ذرا بھی بڑھوتری نہیں ہو سکتی، کمی بھی نہیں ہو سکتی۔ ہاں میرے دوستوں، دعائیں میرے دوستوں، میرے بزرگوں، تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ دعائیں تقدیر کو بدلتی ہے۔ بس دعائیں ہیں میرے دوستوں ہمارے حالات کو تبدیل کرنے والی۔ اور میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی تھوڑی روزی پر راضی ہو جائے، فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ کل آخرت میں اس کے تھوڑے اعمال پہ راضی ہو جاتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے میرے دوستوں۔ اس لیے فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے، آدمی دو چیزوں کو برا سمجھتا ہے، یعنی دو چیزوں کو آدمی جو ہے نا میرے دوستوں وہ ناآنا سمجھتا ہے۔ ایک فرمایا موت کا، حالانکہ حضور نے فرمایا موت انسان کو آنے والے فتنوں سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ دوسرا حضور نے فرمایا کہ مال کی وجہ سے آدمی مال کے کم ہونے کو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، فرمایا اسے بہت کم سمجھتا ہے، حالانکہ حضور نے فرمایا مال کا کم ہونا آخرت کے اندر حساب کے اعتبار سے اچھا ہے۔ حساب کے اعتبار سے بہت جلدی حساب ہو جائے گا، آدمی چلے جائے گا اللہ کے جنت میں۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، آج میرا بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہودیوں کے اوپر ہے بات کرنے کا۔ اس لیے کہ میرے دوستوں وہ اللہ کی تبارک تعالیٰ دینے پر وہ راضی نہیں رہے۔ کیسا میرے دوستوں؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل سے نبی بنائے گئے، ان کے خاندان سے۔ اور یہودی یہ چاہتے تھے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام بنی اسرائیل سے نبی بنے۔ تو میرے دوستوں، یہ اللہ کی باٹی ہوئی، اللہ تبارک تعالیٰ کی تقدیر میں یہ لکھی ہوئی چیزیں ہیں، اللہ نے اس کو تقسیم کر دیا۔ اب اس کو کوئی چھین نہیں سکتا، اسے کوئی کم نہیں کر سکتا، اس کو کوئی بڑھا بھی نہیں سکتا۔ بنی اسماعیل سے اللہ کے نبی علیہ السلام ہیں۔ یہودی یہ چاہتے تھے کہ بنی اسرائیل سے اللہ کے نبی علیہ السلام آئے تو اچھا رہتا تھا۔ اور میرے دوستوں، میرے بزرگوں، مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معروف القرآن کے اندر لکھا، ایک وقت کے اندر 25,000 انبیاء علیہ السلام کو انہوں نے قتل کر دیا۔ کتنے میرے دوستوں؟ ایک نہیں، دو نہیں، 25,000 نبی کو باہوالا معروف القرآن، 25,000 نبی کو۔ اور میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہودیوں کا نظریہ یہ تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کافر ہے۔ کیا کہتے تھے؟ وہ کافر ہے۔ اور ایک مرتبہ یہ کہتے تھے کہ سلیمان علیہ السلام جادوگر ہے۔ تو میرے دوستوں، اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی 101 آیت سے لے کر 2 آیت تک یہی فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام کافر نہیں تھے بلکہ مسلمان تھے۔ اب میرے دوستوں بتاؤ، اور ان کا نظریہ یہ بھی تھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام کافر ہے۔ میرے دوستوں ایسے تھا۔ اور میرے دوستوں، یہودی ہمیشہ انبیاء علیہ السلام سے دشمنی کرتے آئے اور ان سے بغض رکھتے دل میں۔ اور میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ جو بیت المقدس ہے، اس کا جھگڑا کوئی اب سے نہیں ہے میرے دوستوں۔ فرمایا حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ معروف القرآن کے اندر لکھے، اسے کئی مرتبہ گرایا گیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ سے بنایا گیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ سے جناتوں کے ذریعے سے میرے دوستوں وہ تعمیر کی گئی۔ اور عجیب واقعہ ہے ان کا، اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے جناتوں کے ذریعے سے جو بیت المقدس کو بنایا ہے میرے دوستوں۔ اور میرے دوستوں، بیت المقدس کیا ہے؟ فرمایا میرے دوستوں بہترین گھر۔ اور میرے دوستوں، کعبۃ اللہ کے بعد اگر دوسرا کوئی گھر ہے تو وہ بیت المقدس ہے۔ اور میرے دوستوں، صحابہ اکرام نے غالباً 1.5 سال تک فرمایا ادھر منہ کر کے نماز پڑھا ہے۔ قبلہ نہیں تھا، کعبۃ اللہ قبلہ نہیں تھا، بلکہ بیت المقدس قبلہ تھا۔ 1.5 سال تک غالباً نماز پڑھا ہے۔
اور میرے دوستوں میرے بزرگوں، اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ چلے گئے تو یہودیوں کی یہی سازش تھی کہ اللہ کے نبی کو کس طرح ختم کر دیا جائے، کس طرح تکلیف پہنچایا جائے، کس طرح حضور کو مدینے سے ہکال دیا جائے، ان کی یہی فکریں تھیں۔ اور میرے دوستوں وہ جو قبیلہ بستا تھا بنو قریظہ کا، ہمیشہ حضور علیہ السلام کے صحابہ کے دشمن، اور نئے نئے پلاننگ کرتے تھے کہ صحابہ میں کیسی پھوٹ ڈالیں۔ اور ان کا ایک مٹو تھا، وہ کون تھا؟ عبداللہ بن ابی۔ ہاں، اور میرے دوستوں یہودیوں کا ایک چیلا تھا، وہ جو ہے نا حضور علیہ السلام کو ہمیشہ تکلیف دینے کی کوشش، کعب بن اشرف، یہودیوں کا۔ اور میرے دوستوں یہودی کے عالموں میں سے 2 عالم بہت بڑے مشہور گزرے، ایک عبداللہ بن سلام، اور میرے دوستوں میرے بزرگ ایک دوسرے صحابی ہے کعب بن احبار۔ میرے دوستوں یہ یہودیوں کے عالم ہیں۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں، فرمایا حکایت کے اندر ایک لکھا ہوا ہے کہ ایک یہودی ہمیشہ توریت کھولتا، اس کے اندر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا، محمد۔ تو میرے دوستوں وہ لیتا، پین لیتا یا کوئی چیز لیتا، اسے کاٹ دیتا، رات میں کاٹ دیتا، پھر صبح میں اللہ کے نبی کا نام وہاں پر آ جاتا۔ اس نے کئی مرتبہ حضور علیہ السلام کے نام کو جو ہے نا میٹنے کی کوشش، کاٹنے کی کوشش کی۔ فرمایا غیب سے آواز آئی، تو کتنا بھی کاٹ لے، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا نبی بنانے والے ہیں، وہ دنیا کے اندر آنے والے ہیں۔ اب میرے دوستوں میرے بزرگوں، یہودی ہمیشہ مسلمانوں سے دشمنی کرتے رہے، اور میرے دوستوں یہاں تک کہ ہم نے ہمارے بڑوں سے سنا، فرمایا وہ جو ہے نا اگر بیت الخلاء کے اندر بھی بیٹھ گئے، انہوں یہی سوچتے کہ اسلام کو کیسا مٹایا جائے اور مسلمانوں کو کس طرح تکلیف دیا جائے۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں، آج جتنے بھی چیزیں جو اسلام کے خلاف کی جاتی ہے، سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک، یہ پورے یہودیوں کا بنایا ہوا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ انہیں معلوم ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کے طریقے میں کامیابی ہے، اس کے علاوہ جتنے بھی طریقے ہیں وہ سب ناکامیابی کے ہے۔ مگر میرے دوستو وہ لوگ انسانوں کو صرف مسلمان نام کے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں، یہودی۔ اور میرے دوستو ان کا نظریہ یہ ہے کہ اندر سے مسلمانوں کا ایمان کھوکھلا کر دیا جائے، ان کا یہ مشن ہے۔ اور ان کا مشن کیا ہے میرے دوستو؟ فرمایا جہاں سے بیت المقدس سے لے کر فرمایا مدینہ منورہ تک ان کا یہ مشن ہے، پھر سے ہم خیبر کو فتح کریں گے۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں، یہ ان کا نظریہ ہے، یہ ان کی کوششیں ہیں، مگر اللہ تبارک تعالیٰ حق پہ ہے مسلمان، اور ضرور اللہ تبارک تعالیٰ فلسطینیوں کی اللہ مدد کریں گا۔ اس لیے کہ میرے دوستو اللہ ظالم کو کبھی بھی راستہ نہیں دیتے، اگر دیے بھی تو میرے دوستوں انہیں ہوندے منہ گر جائیں گے، اس کے دانت ٹوٹ جائیں گے۔ یہ قریب ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ضرور مدد کریں گے مسلمانوں کی، بشرط ہے کہ میرے دوستو ہم بھی پہلے مسلمان ہو کر رہے، اللہ کے حکم پہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے ساتھ زندگی گزاریں گے۔ تو میرے دوستو دوسری بات میری کہنے کا یہ ہے، یہ یوٹیوب، واٹس ایپ، فیس بک، ٹویٹر پہ اندر جو چیزیں جتنی آ رہی وہ سب غلط ہے، سب جھوٹ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ مسلمانوں کو ڈرانے کو، مسلمانوں کے دلوں کے اندر خوف بٹھانے کے لیے یہ یہودیوں کی سازش ہے کہ یہ چیزیں وہ چیزیں دار رہے۔ میرے دوستو اللہ کا وعدہ ہے تم مسلمان رہیں گے تو تمہاری مدد ہم پوری کریں گے، اور اللہ کا وعدہ ہے مسلمانوں کی مدد اور اللہ کی مسلمانوں کی اور رسولوں کی مدد اللہ کا کرنا اللہ کا وعدہ ہے۔ تو میرے دوستو اللہ کرے کہ میرے کو، آپ کو، ہم سب کو مدد، اللہ کے نبی کی سچی محبت عطا فرمائے، دین پر چلنا ہم سب کو آسان فرمائے۔